کہ آپ نے ابن عمر کا قول جو آپ نے بیان کیا کہ وہ خوارج کے پیچھے نماز کو جائز سمجھتے تھے، یہ روایت منقطع ہے۔ امام بخاری کا بھی یہی کہنا ہے اور نافع کی ملاقات ہی ثابت نہیں۔ اس کی روایت بالکل ٹھیک ہے جی، شیخ زبیر علی صاحب نے اس کے اوپر تحکیم لگائی بھی ہے، اور صرف اس کی روایت سنن کبریٰ البیہقی میں موجود نہیں ہے، طبقات ابن سعد کے اندر بھی موجود ہے۔ امام بخاری اگر کسی روایت کے اوپر کوئی جرح کرے، ویسے تو میرے علم میں نہیں ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ حدیث ضعیف ہو گئی ہے۔ جمہور محدثین کا موقف دیکھنا چاہیے۔ مرزا جلمی اپنے کئی لیکچرز میں 12 مرتبہ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے السنن کبریٰ البیہقی سے یہ روایت بیان کر چکا کہ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوارج کے پیچھے اور خشبیہ مختار سقفی کے ماننے والوں کے پیچھے نماز پڑھ لیا کرتے تھے اور ان کے سلام کا جواب بھی دیا کرتے تھے۔ میں نے مرزا جلمی کو علمی چیلنج کیا کہ مرزا جلمی میں کوئی علمی دمخم ہے، اس کے اگر فالورز میں کوئی علمی دمخم ہے تو اس روایت کو صحیح ثابت کریں۔ یہ روایت جعلی روایت ہے، بقول مرزا یہ جعلی روایت ہے، مرزا کے انداز میں، مرزا کی زبان میں بات کر رہا ہوں کہ یہ روایت صحیح نہیں ہے، ضعیف روایت ہے، جعلی روایت ہے، کیونکہ اس میں مرکزی راوی ہے یونس بن عبید، وہ نافع سے ان کے ساتھ روایت کر رہے ہیں، اور یونس بن عبید کا نافع سے حدیث سننا ثابت ہی نہیں ہے۔ امام بخاری، امام ترمذی، امام ابو داؤد، امام ابو حاتم، امام علی بن مدینی، امام احمد بن حنبل، امام یحییٰ ابن معین، یہ سارے ائمہ محدثین کے حوالہ جات پہ حمد تعالیٰ موجود ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یونس بن عبید نے نافع سے حدیث نہیں سنی، نافع سے حدیث سننا ہی ثابت نہیں ہے۔ اور مرزا جلمی اب اس علمی چیلنج کا جواب دینے کے لیے بیٹھا، سوال ہوا کہ یہ روایت منقطع ہے اور تم نے تو اپنے کئی لیکچرز اور بیانات میں بڑا سینہ تان کے اس کو پیش کیا ہے، تو اس کا جواب تو یہ روایت منقطع ہے، یونس بن عبید کا نافع سے حدیث سننا ثابت نہیں ہے۔ تو جناب اس کا جواب دے رہے ہیں کہ نہیں، یہ روایت بالکل ٹھیک ہے، یہ روایت بالکل ٹھیک ہے۔ اب یہ روایت بالکل ٹھیک ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے محدثین کی کون سی اصطلاح ہے؟ مقبول روایات جو ہیں ان کے جو طبقات اور درجات محدثین نے بیان کیے ہیں، صحیح لذاتہ، صحیح لغیرہ، حسن لذاتہ، حسن لغیرہ، یہ ٹھیک ہے کون سی اصطلاح ہے؟ کس محدث نے یہ اصطلاح جاری کی ہے کہ کسی حدیث کو صحیح ثابت کرنا تو اسے کہ یہ ٹھیک ہے جی؟ تم حدیث کا درجہ بیان کرو کہ یہ حدیث صحیح لذاتی ہے، صحیح لغیرہ، حسن لذاتی، حسن لغیرہ، کہتا ٹھیک ہے جی۔ اور شیخ زبیر صاحب نے اس پر تحقیق کی ہے۔ یہ شیخ زبیر صاحب یہ 15ویں صدی میں وہابیوں کے مولوی ہیں، وہابیوں کے مولوی کی اندھی تقلید میں مرزا کہتا ہے جی شیخ زبیر صاحب نے تحقیق کی ہے۔ اور کیا تحقیق کی ہے؟ کیا شیخ زبیر تمہارے امام نے، جن کو تم ماموں کہتے ہو، تمہارے امام نے اس بات کا جواب دیا ہے کہ یونس بن عبید کا نافع سے سماع ثابت کیا ہے؟ جب اجلہ محدثین بخاری، ترمذی، ابو داؤد، علی بن مدینی، ابو حاتم، امام احمد بن حنبل، یحییٰ بن معین سب کہہ رہے ہیں کہ یونس بن عبید نے نافع سے حدیث نہیں سنی، تو 15ویں صدی کے وہابی مولوی کے پیچھے اندھی تقلید کر کے کہتے ہو کہ شیخ زبیر صاحب نے تحقیق کی ہے۔ کیا شیخ زبیر تمہارے امام نے اس کا جواب دیا ہے؟ نہیں جواب دیا، تو پھر اندھی تقلید کیوں کرے؟ یہ روایت جعلی ہے۔ اچھا پھر کہتا ہے کہ شیخ زبیر صاحب نے تحقیق کی ہے، اور یہ روایت جو ہے نا یہ صرف السنن کبریٰ بیہقی میں نہیں ہے، بلکہ یہ روایت الطبقات الکبریٰ میں بھی ہے۔ تو مرزا صاحب ذرا ہمت کریں، طبقات الکبریٰ میں سے نکال لیں اور اس کی سند چیک کریں، وہی سند ہے جو سنن کبریٰ بیہقی میں ہے، اس میں بھی یونس بن عبید عن نافع اور اس میں بھی یونس بن عبید عن نافع، اور یونس بن عبید کا نافع سے حدیث سننا ثابت نہیں ہے۔ جس طرح سنن کبریٰ کی روایت ضعیف ہے، اسی طرح طبقات الکبریٰ کی روایت بھی ضعیف ہے، لہذا یہ روایت جو ہے وہ ضعیف ہے۔ پھر سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا بد مذہبوں کے بارے میں جو رویہ ہے وہ صحیح سند سے جو جامع ترمذی میں 2152 نمبر حدیث ہے اس سے واضح ہوتا ہے کہ وہ بدعتی کو کے پیچھے نماز پڑھنا تو دور کی بات ہے، وہ تو سلام کرنا گوارا نہیں کرتے تھے۔ کسی شخص نے آ کے کہا کہ فلاں بندہ آپ کو سلام کہتا ہے، تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرا اس کو جا کے سلام نہ کہنا، مجھے پتہ چلا ہے کہ وہ بدعتی ہو گیا، بد مذہب ہو گیا، گمراہ ہو گیا۔
تو عبداللہ بن عمر تو بدعت کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تھے، نہ ہی اس کو سلام کرتے تھے، جو صحیح سند سے جامع ترمذی سے ثابت ہے۔ اور یہ جو جعلی روایت تم پیش کر رہے ہو اس کا تو ثبوت ہی نہیں ہے، حدیث ہی صحیح سند سے ثابت نہیں ہے۔ اور پھر سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے جو روایت اس نے پیش کی ہے، میں نے بحمد اللہ چیلنج کیا تھا، مرزا نے جو جواب دیا ہے، مرزا بالکل جواب دینے میں ناکام رہا ہے۔ پھر کہتا جی تم اماموں کے فتوے پیش کرتے ہو اور میں تو عبداللہ بن عمر کا فتویٰ پیش کر رہا ہوں۔ عبداللہ بن عمر کا فتویٰ صحیح سند سے ثابت تو کرو نا۔ میں نے امام بخاری رحمۃ اللہ کا فتویٰ پیش کیا تھا خلق و افعال العباد سے، یہ امام بخاری کی کتاب خلق و افعال العباد مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت لبنان سے، صفحہ نمبر 11 رقم نمبر 40 پر امام بخاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ما ابالی صلیت خلف الجہمی الرافضی ام صلیت خلف الیہود والنصارى، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، میں برابر سمجھتا ہوں میں کسی رافضی دشمن صحابہ گستاخ صحابہ کے پیچھے نماز پڑھوں یا کسی یہودی یا عیسائی کے پیچھے نماز پڑھوں، میرے نزدیک برابر ہے۔ رافضی دشمن صحابہ اور صحابہ کے مخالف اور صحابہ کے گستاخ کے پیچھے نماز پڑھنا یا عیسائی اور یہودی کے پیچھے نماز پڑھنا، امام بخاری کا فتویٰ یہ ہے کہ میرے نزدیک دونوں برابر ہیں۔ طوفانی فتویٰ امام بخاری رحمۃ اللہ کا۔ تو امام بخاری کا میں نے فتویٰ پیش کیا، کہتا ہے یہ سب اماموں کے فتوے ہیں، تسی اپنے ماموں لے جاؤ، میں عبداللہ بن عمر کا فتویٰ پیش کر رہا ہوں۔ عبداللہ بن عمر کا فتویٰ کہاں پیش کر رہے ہو؟ وہ روایت ہی جعلی ہے جو تم پیش کر رہے ہو۔ اگر اسی طریقے سے روایتیں پیش کرنی ہیں تو پھر میں 20 روایتیں تمہارے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثیں باقاعدہ مرفوع حدیثیں موجود ہیں، اور ائمہ محدثین کی کتابوں میں وہ احادیث اور روایت موجود ہیں کہ جس میں فرمایا گیا کہ تم اپنا امام جو ہے وہ بہتر شخص کو بناؤ۔ امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ مستدرک حاکم میں جلد 3 صفحہ 431 حدیث نمبر 5048 لے کے ہے کہ فرمایا من سر ان تقبل صلاتکم، تم میں سے جو بندہ یہ پسند کرے کہ اس کی نماز قبول کی جائے تو تمہیں چاہیے، اسے چاہیے کہ وہ اپنا امام اپنے بہتر شخص کو بنائے۔ سنن ابن ماجہ میں، سنن کبری بہقی میں، الاحادیث المختارہ میں، مسند عبد ابن حمید میں، ابن ساکر میں، مجمع الزوائد، طبرانی اوسط اور مسند ابی یعلا میں روایت ہے کہ کوئی فاجر کسی مومن کا امام نہ بنے، یعنی مومن اپنا امام کسی فاجر کو، گناہگار شخص کو نہ بنائے، متقی پرہیزگار اور اپنے بہتر شخص کو بنائے۔ روایت تو یہ بھی موجود ہے، اور یہ روایت مرفوع حدیث ہے۔ اب تم کہو گے کہ یہ روایتیں حدیثیں صحیح نہیں ہیں، ضعیف ہیں، تو جو تم عبداللہ بن عمر کی روایت پیش کر رہے ہو وہ کہاں صحیح ہے؟ وہ بھی تو ضعیف ہے نا، اس کو صحیح ثابت کرو، روایت ضعیف ہے۔ تو اس طریقے سے روایات تو ہیں۔ اور پھر یہاں تک بات ہے اماموں کے فتووں کی، تو چاروں اماموں کے اس بات پر اجماعی فتاوے بحمد تعالیٰ پیش کی جا سکتے ہیں کہ جو بدعت مکفرہ کا مرتکب ہے اس کے پیچھے نماز سرے سے باطل ہوتی نہیں ہے۔ بدعت کی بنیادی طور پر 2 قسمیں ہیں، ایک ہے بدعت مکفرہ اور ایک ہے بدعت مفسقہ۔ بدعت مکفرہ وہ بدعت جس کا مرتکب کفر کا ارتکاب کر رہا ہے، جس کے اوپر شریعت کی طرف سے حکم کفر ہے، اور بدعت مفسقہ جس کے مرتکب کے اوپر شریعت کی طرف سے حکم فسق ہے، یعنی اس کی بدعت ہلکے درجے کی ہے۔ تو جس کی بدعت سب سے کبیر ترین درجے کی ہے، اس کے اوپر حکم کفر ہے، اس کے پیچھے نماز پڑھنا اجماعی طور پر باطل ہے، مردود ہے، اس کے پیچھے نماز ہوتی نہیں ہے۔ اور جس کی بدعت ہلکے درجے کی ہے اس کے پیچھے نماز ناپسندیدہ ہے، مکروہ ہے، کیونکہ صحیح بخاری میں 1870 نمبر حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مدینہ حرم ہے، جس نے مدینہ میں کسی بدعت کو رائج کیا، کسی بدعت کو ایجاد کیا اور بدعت کا ارتکاب کیا، اس شخص پر اللہ کی، فرشتوں کی اور ساری انسانیت کی لعنت ہے۔ اگر وہ فرض پڑھے گا اللہ اس کا فرض قبول نہیں کرے گا، اور اگر وہ نفل پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے نفل کو قبول نہیں کرے گا۔ تو بدعتی جو ہے اس کی کہ عمل کی قبولیت کا مسئلہ ہے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس کا عمل مقبول نہیں ہے، تو بدعتی کے پیچھے نماز پڑھنا مکروہ اور ناپسندیدہ قرار دیا گیا۔ وہ بدعتی جس کی بدعت ہلکے درجے کی ہے، اور جس کی بدعت مکفرہ ہے اس کے پیچھے تو نماز سرے سے باطل ہے۔ اور اب کہتا ہے جی کہ شیخ زبیر صاحب نے بدعتی کے پیچھے نماز پڑھنے کے حوالے سے جو مضمون لکھا تھا
اس میں جو بڑی دلیل تھی نا وہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے سنن ابی داؤد کی 538 نمبر روایت تھی کہ جس میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جب مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گئے تو ایک شخص نے تصویب کہی، تو عبداللہ بن عمر نے کہا کہ مجھے یہاں سے لے چلو، یہ بدعتی ہے، تو وہاں آپ نے نماز نہیں پڑھی۔ یہ بڑی دلیل تھی ان کے پاس۔ اس کو شیخ البانی صاحب تو پہلے ہی ضعیف کہہ چکے تھے اور شیخ زبیر صاحب نے بعد میں اس کو ضعیف کہہ دیا تھا۔ البانی صاحب اس کو پہلے ہی ضعیف کہہ چکے تھے۔ ایک ان کے پاس روایت تھی ابو داؤد ترمذی کی، البانی تو پہلے ہی اسے ضعیف کہتے تھے، شیخ زبیر صاحب بھی وفات سے پہلے اسے ضعیف ڈکلیئر کر گئے۔ جبکہ یہ ناصر الدین البانی کی کتاب موجود ہے سنن ابی داؤد کے اوپر تحکیم، یہ مکتبۃ المعارف الریاض سعودی عرب سے چھپی ہے، یہ روایت ہے 538 نمبر۔ آپ دیکھ لیں کہ البانی نے اس روایت کو حسن قرار دیا ہے، البانی اس کو حسن لکھ رہا ہے، اور مرزا کیا کہہ رہا ہے کہ البانی صاحب اس کو پہلے ہی ضعیف قرار دے چکے تھے اور شیخ زبیر صاحب نے اس کو بعد میں ضعیف قرار دے دیا، جبکہ البانی نے اس کو حسن قرار دیا ہوا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بدعتی سے نفرت کا اظہار کیا، اس روایت کو البانی نے پہلے حسن کہا ہوا ہے، کہتا ہے البانی صاحب اس کو پہلے ضعیف قرار دے چکے ہیں۔ اور پھر جہاں تک بات ہے بدعت کی اقسام کی، تو یہ سمجھیں کہ بدعت کی جو بنیادی دو قسمیں، بدعت مکفرہ کے مرتکب کے پیچھے نماز سرے سے نہیں ہوتی، ہاں بدعت مفسقہ کا جو مرتکب ہے اس کے پیچھے نماز علماء نے مکروہ قرار دی، البتہ یہ ہے کہ اس کے پیچھے نماز جو ہے فرض ادا ہو جائے گا۔ اس سلسلے میں مرزا جیلمی نے صحیح بخاری سے امام بخاری رحمۃ اللہ کا باب اور اس کے تحت ایک روایت کو پیش کیا ہے۔ پہلے تو یہ کہا کہ امام بخاری نے صحیح بخاری میں باب باندھا ہے کہ بدعتی کے پیچھے نماز پڑھنے کا حکم، حالانکہ باب کا عنوان ہے باب امامت المفتون والمبتدع، اس کا معنی ہے مفتون اور بدعتی کی امامت کا بیان۔ اب حکم کا لفظ بول کے مرزا جیلمی یہ تاثر دینا چاہتا ہے کہ گویا کہ امام بخاری نے یہ حکم دیا ہے کہ بدعتی کے پیچھے نماز پڑھنی چاہیے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، یہاں صرف بیان ہے مفتون اور بدعتی کی امامت کا بیان۔ اور پھر لف و نشر غیر مرتب کے طریقے پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں دو قول بیان کیے ہیں، ایک قول امام حسن بصری کا اور ایک سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ لف و نشر غیر مرتب اس اعتبار سے دو چیزیں ہیں، مفتون کی امامت اور بدعتی کی امامت۔ جہاں بدعتی کی امامت کا حکم بیان کرنا تھا دوسرے نمبر پر، اس کو پہلے لا کے امام حسن بصری کا قول پیش کر دیا کہ امام حسن بصری کہتے ہیں کہ بدعتی کے پیچھے نماز پڑھ لو، اس کی بدعت کا وبال اس پر ہوگا۔ یاد رہے کہ یہاں بدعت مکفرہ مراد نہیں ہے، بدعت مفسقہ جو ہلکے درجے کی لو لیول کی بدعت ہے۔ جو بدعت مکفرہ ہے اس کے پیچھے تو نماز سرے سے ہوتی نہیں، باطل ہے، اس پر تو امت کا اجماع ہے، ائمہ محدثین اور امت کے فقہا کا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ کا فتویٰ موجود ہے خلق و افعال العباد میں، وہ کہتے ہیں کہ جو بدعت مکفرہ والا رافضی ہے، دشمنان صحابہ اور گستاخ صحابہ، اس کے پیچھے نماز پڑھنا اور یہود و نصارہ کے پیچھے نماز پڑھنا میں برابر سمجھتا ہوں۔ اب امام حسن بصری کا فتویٰ گزر گیا، اور یہ فتویٰ ہے جو کہ ایک اوپینین تھا امام حسن بصری کا، جس کو مرزا کہتا ہے یہ تمہارے ماموں ہیں، ماموں کے فتوے ہیں، میں عبداللہ بن عمر صحابی کا فتویٰ پیش کر رہا ہوں، تو یہ تو امام کا فتویٰ ہے۔ اب رہ گئی بات اگلی روایت نمبر 695 کی، سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے جو امام بخاری نے روایت نقل کی ہے، کہتا جی کہ زمین و آسمان کی مخلوق مل کے بھی اس کو ضعیف ثابت نہیں کر سکتی، ضعیف ثابت کریں۔ جبکہ اس روایت کے اندر امام زہری مدلس ہیں، طبقہ ثالثہ، تیسرے طبقے کے، اور ان کے ساتھ روایت کر رہے ہیں۔ دعویٰ دیکھیں کتنا بڑا ہے کہ زمین و آسمان کی مخلوق مل کے اس کو ضعیف ثابت کریں، جبکہ بالکل واضح طور پر موجود ہے کہ زہری مدلس ہیں اور ان کے ساتھ روایت کر رہے ہیں، اور سمع کی تصریح موجود نہیں ہے، تحدیث کی صراحت موجود نہیں ہے۔ تو اب مرزا جیلمی تحدیث کی صراحت لے کے آئے، سمع کی تصریح لے کے آئے، زمین و آسمان کی مخلوق تو ملنا بعد کی بات ہے، میں ابھی آپ کے سامنے ثابت کر رہا ہوں کہ سمع کی تصریح نہیں ہے، سمع کی تصریح لے کے آؤ۔ جہاں سے تم سمع کی تصریح لے کے آؤ گے وہاں سے اس روایت کا مضمون بالکل واضح ہو جائے گا۔ اور یہ سمع کی تصریح لے کے امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب السنن الکبریٰ للبہقی میں روایت نمبر 5856 نمبر، وہاں امام زہری نے
تحدیث کی صراحت کی ہے اور لفظ اخبرنی عروہ بن زبیر، مجھے عروہ بن زبیر نے خبر دی۔ اور اس روایت میں عبید اللہ بن عدی بن خیار کہتے ہیں کہ میں حضرت عثمان غنی کے پاس اس وقت گیا جب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ محصور تھے، تو وہ محصور وعلی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ یصلی للناس، جب عثمان غنی کو محصور کر دیا گیا تھا، محاصرہ کیا گیا تھا، اس وقت مسجد نبوی میں حضرت علی امامت کر رہے تھے، نمازیں پڑھا رہے تھے۔ میں نے کہا یا امیر المومنین انی اتحرج فی الصلاۃ مع ہؤلاء، میں ان لوگوں کے ساتھ نماز پڑھنے میں حرج محسوس کرتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ چونکہ امام العامہ ہیں، امت کے عام جو امام ہیں بڑے وہ آپ ہیں، اور آپ کی موجودگی میں مسجد نبوی میں کوئی دوسرا نماز پڑھائے تو میں شرعی مسئلہ یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں دوسرے کا نماز پڑھانا بنتا نہیں ہے، لہذا میں حرج سمجھتا ہوں، تو مجھے حکم دیں۔ تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، آپ جا کے وہاں نماز پڑھیں جماعت کے ساتھ۔ اب اس روایت کا تعلق ہے امامت المفتون، یعنی فتنے کے وقت امام عامہ کو چھوڑ کر دوسرا جب امام بنے تو کیا اس امام کی اقتداء میں نماز پڑھی جا سکتی ہے کہ نہیں پڑھی جا سکتی، اس کا بیان۔ اب اس روایت کا تعلق ہے امامت المفتون کے ساتھ کہ فتنے کے وقت امام عامہ کو چھوڑ کر کوئی دوسرا بندہ امام ہو تو اس کے پیچھے نماز پڑھنے کا بیان، کہ اس کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ اس کے تحت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت کو لے کے آئے۔ باب کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے، مناسبت کیا ہے، اور اس روایت کی پوری تفصیل کیا ہے، سنن کبریٰ بہقی میں مکمل اس کا جو پس منظر ہے وہ بیان کر دیا گیا ہے 5856 نمبر روایت میں۔ یہ ہے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فتوے کے حوالے سے اس کی پوری تفصیلات۔ تو بحمد تعالیٰ میں نے جو چیلنج کیا تھا مرزا جیلمی کو، اس چیلنج کی تلوار ابھی تک مرزا جیلمی کے سر کے اوپر لٹک رہی ہے۔ مرزا جیلمی اس کا جواب دے۔